آج آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ 9 مئی میں ملوث مزید جو 60 مجرمان ہیں ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ ابھی جو لاسٹ سزائیں آئی تھی اس پہ ہم نے دیکھا امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین نے ان کا رد عمل آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو سزائیں سامنے آئی ہیں کہ ایک جو تاثر تھا کہ کوئی پریشر اسرٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دباؤ میں آ جائے گا، اس کو رد کیا گیا ہے اور یہ معمول کے مطابق ہی آج کا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس ساری چیز کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے جو 1952 کے اندر بنا اور اس کے بعد 1967 کے اندر اس کے اندر سرٹن امینڈمنٹس آئیں کہ جس کے اندر پاکستان کا اگر کوئی بھی سویلینز جو ہے یا پاکستان کا فورن اینیمیز جو ہے یا پاکستان کی ملٹری کے اندر ایک سویلین امپلائی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر ہے یا آپ کا ریٹائرڈ آرمی آفیشر ہے تو آپ اس کو سیکشن 2D1 اور سیکشن 2D12 اور سیکشن 59(4) جو آرمی ایکٹ ہے اس کے نیچے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ٹرائل جو ہیں سویلینز کے جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے اور 1972 سے لے کے آج تک یعنی کہ 2024 تک اور 2022 تک یہ سارا پی ٹی آئی کے دور تک جو تھے وہ تقریباً 1875 ایسے سویلینز تھے جن کو پاکستان کی ملٹری کورٹس نے جو ہے وہ ٹرائی کیا اور ان کے فیصلے جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر یا ان لاز کی جو وائریز تھی وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جاتی رہی۔ پہلا فیصلہ 1975 کے اندر آیا اور انہوں نے کہا کہ سویلینز کو ملٹری لاز کی اگر وائلیشنز کریں تو انہیں ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، نہ ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن ہے، نہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے اور نہ ہی یہ فیئر ٹرائل کے اگینسٹ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی سزا یا سینٹنس ہوتی ہے تو اس کو آپ پاکستان کی ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن جو ہے اس کے اندر آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے اپیل فائل کر سکتے ہیں یا اس کے بعد آرٹیکل 188 جو ہے اس کے نیچے آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو لاز ہیں یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 8 کے نیچے اور شیڈول 1 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا جب 73 کا بنایا گیا اس کے اندر یہ پروٹیکٹڈ ہے۔ اب یہ جو ججمنٹس ہیں جس کو میں نے اشارہ کیا کہ 1875 جب سپریم کورٹ کے اندر مختلف اوقات کے اندر جاتی رہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی ان کو انڈوز کرتی رہی، کبھی انہیں موڈیفائی کرتی رہی اور کبھی انہوں نے ان فیصلوں کو نہیں مانا اور ایک اور فیصلہ دیا اور یہ معاملہ چلتے چلاتے جو ہے وہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اب اس دوران یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آئی، جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، میاں نواز شریف صاحب کا ٹینیور آیا، محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، جنرل مشرف آئے، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی آئے، میاں نواز شریف صاحب آئے اور اس کے بعد خاقان عباسی یا یہ جو آپ کے ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے، تو سب کے دور کے اندر جو ہیں وہ ملٹری ٹرائلز سویلینز کے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں اور اس کو کبھی بھی پاکستان کے اندر کنٹروورسی کے طور پہ نہیں لیا گیا اور نہ ہی کبھی انٹرنیشنل جو آپ کی گورنمنٹس ہیں جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے یا اس کے بعد آپ کا یونائٹڈ کنگڈم کا فارن آفس ہے، کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور ان پوائنٹس کو جب پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے 5 ممبرز بینچ سے لے کے 14 ممبرز بینچ تک اس کو ایڈریس کرتی آئی ہے اور 75 کے اندر تو اپیل بھی پرووائڈڈ نہیں تھی، اب ملٹری ایکٹ کے اندر سیکشن 133B کے نیچے اپیل پرووائڈڈ ہے۔ اب فارمر پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کی آپ کلپس نکالیں تو وہ اس کے بڑے زبردست سپورٹر نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ بری بات نہیں ہے اور یہ ایک ایکسپیڈیس جسٹس ہے۔ اگر فیکٹس میں جایا جائے تو 2018 کے اندر جو ہے 25 لوگ ایسے تھے جو سویلینز سے جو پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو انہیں ٹرائی کیا گیا، 2019 کے اندر 61 لوگ تھے، 2020 کے اندر 46 لوگ تھے، 2021 کے اندر 36 لوگ تھے اور 2022 کے اندر 12 لوگ تھے، یعنی کہ 180 ایسے لوگ ہیں جو اس پروسیس کے اندر آئے اور 1875 سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس لیے ایشو نہیں بنا چونکہ ایک سیٹلڈ پریکٹس تھی۔ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ جو ایک پریشر اسرٹ کیا جا رہا ہے، جو ریزرویشن ہیں امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپی یونین کے، اگر پہلے یہ نہیں آتا رہا پریشر تو اب کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی دو وجہ ہیں۔
ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پبلک آپٹکس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے جب چیمپئن کے طور پہ لے کے آتے ہیں تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس لیتے آتے ہیں اور وہاں پہ بھی ان کی ڈائیکاٹمی ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ اینگل یہ آیا ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک کانٹروورسی جو ہے وہ پولیٹیکلی سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر جب آپ کسی بھی شخص سے, اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے ملک کے اندر ملٹری ٹرائل جو ہے وہ انلیگل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے, چونکہ جتنی دیر تک پاکستان کا لا جو ہے یا کانسٹیٹیوشن جو ہے یا سپریم کورٹ اس چیز کی اجازت دیتی ہے آپ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر یہ نیا فینومینا آتا یعنی کہ 2023 کے بعد 9 مئی کے اندر آتا تو پھر یہ کہا جانا تھا یہ پرسیکیوشن ہے اور ابھی گورنمنٹ کو خیال یہ آیا ہے, اور ابھی بھی جتنے ٹرائلز 103 ہیں, سینکڑوں لوگ اس کیس کے اندر انوالو تھے, لیکن صرف 103 کو میرا خیال ہے کہ سمبولیکلی جو ہے وہ اس کے اندر کاگنیزنس کے اندر لیا گیا, اور اس کے پیچھے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول موجود ہے. اور ہر سٹیج کے اوپر آج بھی اگر سینٹنسز جو ہے ان کی کنفرمیشن کرنی ہے تو وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے, اور اس کے بعد پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کا ایک کورٹ آف اپیل جو ہے وہ موجود ہے, اور یہی 21 کانسٹیٹیوشن سوال یہ ہے جس کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کو. حافظ صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس رائٹ آف اپیل بھی موجود ہے, جب آپ کے پاس حق دفاع بھی موجود ہے, اور جو بنیادی اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے, جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فوجی عدالت میں ٹرائل ہے, جو حق آپ کو انسداد دہشت گردی یا سویلین عدالت میں حاصل ہے وہ آپ کو فوجی عدالت میں بھی ہیں, تو یہی ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں کیوں نہ ہوا؟ نہیں, اب آپ دیکھیں کہ آپ کا لا آف لینڈ ہے پاکستان کے اندر ہے. جب پہلی دفعہ ٹیررزم زیادہ آیا تو آپ کے ملک کے اندر ایک اینٹی ٹیررزم لا آیا. اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی چونکہ آپ کا ریگولر سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے تو یہ نہیں آنا چاہیے, اور آج تک چلتا آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر نارکوٹکس کا علیحدہ لا ہے, آپ کے ملک کے اندر اسپیشل ٹریبیونلز علیحدہ بنے ہوئے ہیں, آپ کے ملک کے اندر بینکنگ لا علیحدہ ہے, ٹیکسیشن کا لا علیحدہ ہے, امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا لا علیحدہ ہے. اسی طرح یہ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ یہ لا جو ہے عباسی صاحب پاکستان کے ہر سویلینز کے اوپر اپلائی نہیں کرتا. یہ پاکستان کی ہر جگہ پہ یہ لا اپلائی نہیں کرتا جس کا طرح آپ کا ریگولر پی پی سی اپلائی کرتا ہے. یہ صرف اس سچویشن کے اندر ان لوگوں کے اندر اپلائی کرتا ہے جو اس لا کی کنڈیشنز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, یعنی کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں, پاکستان کی جو ملٹری آپریشنز ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں, پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے اٹیک کرتے ہیں, یا پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ کے قریب پہنچی ہے, 1972 سے لے کے آپ کے ملک کے اندر صرف 1875 لوگ جو ہے ان کو آپ نے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر صرف وہی سچویشن جاتی ہے جو ایکسٹرا آرڈنری اس لا کے فریم ورک کے اندر آئے. اب چونکہ ایک 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو تھی اس کے ورکرز وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سمپتھیز جو ہے اس کو گین کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے یہ کہا گیا کہ سب پہ آنا چاہیے, پھر اس سے ہٹا گیا, پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی جو لوگ بھی ملوث ہیں انہیں سزا دینی چاہیے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ہونے نہیں چاہیے.